وہ بالکل بے بس ہوئی ہوں اور وہ خدا سے رو رو کے دعا مانگی ہو کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ صحت یاب کر دے کوئی ایسا ٹائم۔ اللہ تعالیٰ ایمان فاؤنڈیشن کو اتنی ہمت دے اور اتنی طاقت دے کہ ہم پاکستان کے اس طرح کے سب بچوں کو ہم تعلیم دے سکیں، ان کو ہنر سکھا سکیں، سکل سکھا سکیں، تاکہ یہ بچے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ وہ پوری کہانی سنی کہ اس نے کن مشکلات سے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آج یہ ایمان فاؤنڈیشن کی بہت خاص مہمان تھی، تاکہ زندگی بھی گزاری جائے اور کچھ نیک کام بھی کرنے چاہیے کہ ہر قسم کے، جس کو فزیکلی پرابلم ہے، جس کو مینٹلی پرابلم ہے یا وہ سلو لرنر ہے، ہم ان سب بچوں کے لیے کام کر پائیں۔ کیونکہ میری خود بھی جو بیٹی ہے وہ سلو لرنر ہے اور 15 سال اس کی ایج ہے، اور میں ہر اس تکلیف کو سمجھتی ہوں جو آپ کے پیرنٹس نے جو ہے وہ فیس کی ہوگی، اور ہم بہت بڑے لیول پہ ان کے لیے کام کریں اور یہ سارے بچے ہماری فاؤنڈیشن میں آیا کریں، تاکہ ہم ان بچوں کی ایجوکیشن کو آپ کے ساتھ امپروو کر سکیں جن کو کوئی اسکول ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا اور اپنے اسکول میں کوئی پڑھانے کو تیار ہی نہیں۔ سب لوگ دعا کریں کہ ہم زہرا آپی جیسے تمام بچوں کے لیے ہماری فاؤنڈیشن بہت بڑی ہو۔ سب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہمت نہیں کبھی ہارنی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پروفیسر شیزہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایمان فاؤنڈیشن کو۔ اور آج ہماری ایمان فاؤنڈیشن میں بہت ہی خاص، بہت ہی پیاری ہماری خاص ایمان فاؤنڈیشن کی جو ہیں وہ گیسٹ ہیں زہرا یعقوب ہمارے ساتھ آج جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہماری ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری سی بیٹی ہے جس کو ہم نے آج ایمان فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے، اور یہ سارے ایمان فاؤنڈیشن کے بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ کیونکہ زہرا جو ہیں وہ اسٹیئر سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، تو ہم نے پوری فاؤنڈیشن کے بچوں کو ایک ہی جگہ جو ہے وہ سمیٹ کے بٹھا لی ہے۔ تو ہم ملتے ہیں زہرا سے۔ السلام علیکم زہرا۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹے؟ کرم اللہ۔ زہرا، آپ کی لائف بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوگی، ہمیں بھی اندازہ ہے، لیکن آج آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا ایمان فاؤنڈیشن کے بچوں کے ساتھ؟ بہت اچھا، اتنے پیارے بچے ہیں، اتنی پیاری ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ چیز نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یا کیا نہیں۔ اتنے پیار سے، اتنے اخلاق سے انہوں نے مجھ سے بات کی، سلام کیا، اور میرا دل خوش ہو گیا اس بات پہ۔ بیٹے آپ کو زہرا آپی کیسی لگیں؟ بہت اچھی۔ اور سب شکر، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے اور زہرا آپی کو بھی دے۔ اور زہرا آپ کیا کہنا چاہیں گی ان بچوں کے ساتھ؟ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارا آنے والا مستقبل ہیں، اور آپ سب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہمت نہیں کبھی ہارنی۔ ہمیشہ کوئی بھی مشکل وقت ہو یا کچھ بھی ہو، ہمت اپنی برقرار رکھنی ہے آپ سب نے۔ اور ابھی آپ چھوٹی ہیں، ابھی آپ کو شاید میری یہ بات نہ سمجھ میں آئے، لیکن آپ نے ہمت کبھی بھی نہیں ہارنی، ہمیشہ اپنی مشکل کا وقت کو آسان کرنے کا سوچنا ہے اور اس کا راستہ نکالنا ہے، اور آپ نے شکر ادا کرتے رہنا ہے، کیونکہ صحت سے بڑھ کر قیمتی چیز دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس صحت ہے نا تو آپ دنیا کی ہر چیز بنا سکتے ہیں، اور اگر صحت نہیں ہے نا تو آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا زہرا، آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئی ہوں گی، کوئی ایسا ٹائم جس وقت آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن ہوئی ہو، ان بچوں سے شیئر کریں کہ زندگی میں کون سا ایسا مشکل ٹائم ہوتا ہے جب انسان بے بس ہو جاتا ہے؟ ہاں، ایک وقت تھا جس وقت مجھے میں جیسے کہ اسٹمک پیشنٹ ہوں اور مجھے انزائٹی بھی ہے اس کے ساتھ، تو میں اس دوران مجھے ایڈمٹ ہونا پڑا، اور وہ ایسے انجیکشن لگتے تھے جس کی میں ایڈکٹ ہو گئی تھی، عادی ہو گئی تھی اس چیز کی، اور جب وہ میرے سے چھوٹے تو میں وہ شیورنگ کرتی تھی، میری باڈی نا مانگتی تھی اس ٹیکوں کو، اور میں بہت برا بیہیو کرتی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، مجھے لگواؤ کسی طرح، مجھے وہ ٹیکا لگواؤ، تو وہ بڑا مشکل وقت تھا میرے لیے، لیکن میں اس سے بھی گزر کے باہر نکلی، اور میں نے اس سفر کو اس وقت کو گزارا، اس مشکل کو، اس وقت کو فیس کیا اور سب کچھ مینیج کیا، کیونکہ میں نے آگے بڑھنا تھا، اگر میں وہیں اسٹیپ ہو جاتی تو میرے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ اور آپ بتائیں آپ اس ٹائم پہ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ میں نے کافی عرصہ پہلے چھوڑ دیا پڑھنا، میں پہلے حفظ کر رہی تھی، اس کے بعد حفظ نہیں کر سکی، 6 پاری حفظ کی ہے میں نے، پھر میں نے 2 بار ناظرہ پڑھا،
اس کے بعد میں نے ترجمے کے ساتھ ساری چیزیں سیکھی، اور پھر اس کے بعد میں نے 5 سے لے کر 8 تک پرائیویٹ پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں زہرا آپی کو جو ہے وہ کسی اسکول میں جگہ نہیں ملی، ان کو کوئی ایسی فاؤنڈیشن بھی نہیں ملی جو آپ کے پاس آج اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن ہے ایمان فاؤنڈیشن، جس میں ہر قسم کے بچے آتے ہیں۔ ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی اور انہوں نے 8th کلاس تک جو پڑھا ہے وہ اپنے گھر میں ہی پڑھا ہے، تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے نا۔ تو پھر آپ سب لوگ دعا کریں کہ ہم زہرا آپی جیسے تمام بچوں کے لیے ہماری فاؤنڈیشن بہت بڑی ہو اور ہم بہت بڑے لیول پہ ان کے لیے کام کریں، اور یہ سارے بچے ہماری فاؤنڈیشن میں آیا کریں تاکہ ہم ان بچوں کی ایجوکیشن کو آپ کے ساتھ امپروو کر سکیں جن کو کوئی اسکول ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا اور اپنے اسکول میں کوئی پڑھانے کو تیار ہی نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے زہرا ہماری فاؤنڈیشن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی بچہ آئے ہم نے ماشاءاللہ کبھی ریفیوز نہیں کیا، اور میری دلی خواہش ہے کہ ہر قسم کے جس کو فزیکلی پرابلم ہے، جس کو مینٹلی پرابلم ہے یا وہ سلو لرنر ہے، ہم ان سب بچوں کے لیے کام کر پائیں، کیونکہ میری خود بھی جو بیٹی ہے وہ سلو لرنر ہے اور 15 سال اس کی ایج ہے، اور میں ہر اس تکلیف کو سمجھتی ہوں جو آپ کے پیرنٹس نے جو ہے وہ فیس کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے جو ہے وہ ہمت دے کہ ہم آپ جیسے تمام بچوں کے لیے پاکستان میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں جس سے آپ جیسے بچے آگے بڑھ سکیں۔ اور بالکل آپ لوگوں کا بھی حق ہے کہ آپ لوگ کمپیوٹر میں آگے جائیں، اسٹیچنگ میں آگے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ ایسی فیلڈ اختیار کریں جس میں آپ کا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کی جاب کی فیسلٹیز بھی آپ کو ملنی چاہیے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ جاب کے حوالے سے تو مجھے بہت ساری آفرز آئیں، لیکن میں یہ تھا کہ کسی ٹائم بھی میں بیمار ہو جاتی ہوں، کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ گرمیوں میں نمونیا کسی کو ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں ہوتا، مجھے ہو گیا تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ مجھے کیسے ہو گیا۔ تو اسی طرح بیماری بتا کر نہیں آتی، تو اس کے لیے پھر آپ جب جاب کرتے ہیں تو آپ کو صحت مند تندرست رہنا بہت ضروری ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، ڈیلی جانا آنا اور ہر چیز کرنا۔ اتنی چھٹیاں تو ہم لے نہیں سکتے وہاں سے، تو اس وجہ سے میں نے کسی آفس کو یا کسی چیز کو جوائن نہیں کیا، ورنہ مجھے اینکر کی آفر بھی آئی تھی کہ آپ اینکر بہت اچھی بن سکتی ہیں، آپ کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، لیکن میں نہیں کر سکی صرف اسی وجہ سے کہ میں بیمار رہتی ہوں۔ اچھا ذرا آپ ان فیوچر میں آپ نے اتنی مشکلات سے اپنی لائف سرکل کو گزارا ہے، تو آپ ان فیوچر میں آپ کی کیا دلی خواہش ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یہ 3 چیزیں ہیں میری، ایک تو یہ ہے کہ میں ایک مسجد تعمیر کروانا چاہتی ہوں، ماشاء اللہ۔ اور سیکنڈلی میں ایک ہاسپٹل بنوانا چاہتی ہوں جو ہر طرح کے لوگوں کو فری علاج ملے، ماشاء اللہ ہر طرح کے لوگوں کو۔ اور تھرڈ یہ ہے میرا کہ میں NGO بنانا چاہتی ہوں اسی طرح، لیکن وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم جیسے لوگ ہی وہاں پر سیکھیں گے، وہاں پر ویسے لوگ بھی سیکھیں جن کی ہمت کم ہے، بالکل جو ہیں صحت مند لیکن ان کی ہمت نہیں ہے، ان کو بولنے کا کانفیڈنس نہیں ہے، ان کا کانفیڈنس بحال کیا جائے گا، ان کو ہر روز ایک نئی موٹیویٹ بات سکھائی جائے گی جن سے ان کو اور ہمت مل سکے۔ مطلب یہ ان بچوں کے لیے بات کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ مائک پکڑتے ہیں، دل کرتا ہے کچھ کرنے کو لیکن کر نہیں پاتے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی، ایسی سہولتیں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، کچھ سیکھیں جیسے ہم آپ کو کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زہرا آپی کا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان بچوں کو آگے لے کے جاؤں، کچھ سکھاؤں تاکہ یہ لوگ بچے پاکستان میں کچھ نہ کچھ کر سکیں جو کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان بچوں کے لیے بڑا ادارہ بنائیں گے تاکہ دوسرے بچے بھی آئیں اور یہ لوگ بھی اپنی زندگی کو روشن مستقبل جو ہے وہ بنا سکیں ضرور۔ اور پاکستان میں کچھ نہ کچھ جب زندہ رہنا ہے تو زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے تاکہ زندگی بھی گزاری جائے اور کچھ نیک کام بھی کرنے چاہیے۔ تو ذرا آپ ان بچوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ ادھر سب بچے بات سنیں بیٹے، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ اپنے ان فیوچر میں کیا کریں؟
آپ سب نے اپنے ان فیوچر میں یہ چیزیں آپ تو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کیا کیا فیلڈ جوائن کرنی ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہیں گے، کوئی وکیل بننا چاہیں گے، کوئی آرمی فورس جوائن کرنا چاہیں گے. ہاں کچھ ہٹ کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی فیشن ڈیزائننگ بن سکتے ہیں، کوئی شیف بن سکتے ہیں، لیکن سب ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں، وہ ہے اچھا انسان. بیٹے ادھر دیکھیں. سب کی فیلڈ الگ ہوگی لیکن ایک چیز کامن ہوگا، وہ ہوگا ایک اچھا بہتر انسان بننا. بالکل. آپ نے خود کو ایک بہتر انسان بنانا ہے، اور جب آپ یہ چیز میں پاس ہو جائیں گے نا تو آپ ہر چیز میں پاس ہو جائیں گے. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب ذرا آپ نے ایجوکیشن میں جتنی مشکلات لیں، آپ کو اسکول والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ ان اسکول والوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان اسکول والوں کا یہی ہے کہ انہوں نے جب مجھے کہا کہ میری ایج نکل گئی ہے، میں اب قرآن پاک میں نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، میں یہ اسکول جوائن نہیں کر سکتی، تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ قرآن پاک پڑھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ تو بزرگ انسان بھی پڑھ سیکھ سکتا ہے بزرگی کے عالم میں بھی آ کر. تو آپ اس کو کبھی بھی انکار نہ کریں کہ وہ جوائن کرنا چاہتا ہے. فیس تو آپ کو وہ دے رہا ہے، ایج کیوں میٹر کرتی ہے کہ بڑی چھوٹی عمر ہی لینی ہے آپ نے. اگر وہ بچہ تھوڑی عمر میں بڑا ہو گیا تو آپ کیوں اس کو انکار کر رہے ہیں؟ قرآن سے آپ اسے روک رہے ہیں. قرآن تو ایسی تعلیم ہے جو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم دیں ان کو فری میں سکھائیں. جی، اور ماشاءاللہ آپ نے 6 پارے کیے ہیں تو کچھ مشکلات سے آپ آگے بھی جا سکتی تھیں. بالکل ایسا ہی ہے، میں نے بہت مشکل سے کیے ہیں وہ 6 سپارے بھی. میں نے تقریباً 10 سال تک میں 6 سپاروں پہ لگی تھی. ماشاءاللہ اتنی 10 مشکل سال مشکل آپ ہی نے قرآن کو پڑھا اور اس میں 6 سپارے حفظ کیے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو آپ کو جو اسکول پڑھنے میں مشکلات ہوئی، آپ کو اسکول والوں نے ایڈمیشن نہیں دیے اور آپ کو گھر پرائیویٹ پڑھنا پڑا، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کا تو یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نا ان کو بیٹے ایسے، سب بات سنیں نا. لوگ ان کو ماما کو کہتے تھے کہ نا آپ ان کو ایسے اسکول میں ایڈمیشن کروائیں جو ہے ہی اسپیشل بچوں کے لیے. تو ماما کہتی تھیں کہ نہیں، میرے بیٹی جو ہے وہ اس اسکول میں بالکل بھی نہیں جائے گی، کیونکہ میری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے، مطلب وہ ڈسیبل نہیں ہے، میں کیوں اسے اس جگہ پہ ڈالوں. اس کا جب دماغ ایبل ہے تو وہ ان بچوں میں کیوں پڑھے. میں چاہتی ہوں کہ وہ نارمل بچوں میں بیٹھ کے پڑھے، لیکن یہ تھا میرا مسئلہ کہ میں بیٹھ نہیں سکتی تھی اور ڈر ہوتا تھا ماما کو کہ میں گر نہ جاؤں. بچے ہوتے ہیں نا شرارتی تھوڑے سے ہوتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو اس ٹائم میری کنڈیشن بہت زیادہ ویک تھی تو میں نہیں کر سکی اس وجہ سے. لیکن میں نے جب پرائیویٹ پڑھا تو بڑی مشکل سے ماما مجھے بورڈ کے ایگزامس کے لیے میں بارش ہو رہی تھی پھر بھی ماما مجھے اٹھا کر لے کر گئی. اس ٹائم میرے پاس ویل چیئر تک نہیں تھی اور ماما نے مجھے گود میں اٹھا کر اتنی دور تک لے کر گئی پیدل، اور بڑی مشکل سے میں نے ایگزام دیے. اس دن میرا کارڈیالوجی کا میرا وہ تھا، ٹیسٹ بھی تھا میرا، مطلب ہارٹ کا ایشو تھا، تو میں وہاں پہ ٹیسٹ بھی دینے گئی. میرا ٹیسٹ ہوا، پھر نارمل شوگر آیا تھا، لیکن میں فرسٹ آئی تھی ایک کلاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ذرا والدین کو جن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے ان بچوں کے ساتھ، یہ میں بخوبی جانتی ہوں. کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کی مدر جو ہیں وہ بالکل بے بس ہوئی ہوں اور وہ خدا سے رو رو کے دعا مانگی ہو کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ صحت یاب کر دے، کوئی ایسا ٹائم؟ وہ تو بالکل آتا رہتا ہے. یہ اسٹمک کا ایشو ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب سدا بہار کی ایسے ہی رہے گا، اس کو میدے کا ایشو ایسے ہی رہے گا. وہ ابھی بھی میڈیسن چل رہی ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ اب کھا نہیں سکے گی کچھ بھی نا. تو ماما اس ٹائم بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی، ماما رو پڑی تھی. لیکن میں نے یہ چیز ہمیشہ سوچی ہے اور میں نے ہمیشہ ماما کو یہ چیز کہا کہ ماما اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے ہر ایک چیز میں. اگر یہ بھی وقت آیا نا تو اس سے اچھا وقت بھی آئے گا. جس نے مشکل وقت دیا وہ آسان وقت بھی دے گا مجھے. تو میں نے ہمت نہیں ہاری، میری میڈیسن چل رہی ہے لیکن الحمدللہ کہ میں اب کافی بہتر ہوں. بیچ میں ہو جاتی ہوں بیمار لیکن میں ہمت نہیں ہارتی. تو دیکھو کیا کہہ رہی ہیں، اگر وہ بیمار بھی ہوتی ہیں چھٹی نہیں کرتی، ان کو چھینک آ جائے چھٹی کر لیتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے زہرا بیٹی کی جو ہے وہ پوری کہانی سنی کہ اس نے کن مشکلات سے اپنی زندگی کو گزارا ہے. آج یہ ایمان فاؤنڈیشن کی بہت خاص مہمان تھی. اللہ تعالیٰ ایمان فاؤنڈیشن کو
اتنی ہمت دے اور اتنی طاقت دے کہ ہم پاکستان کے اس طرح کے سب بچوں کو ہم تعلیم دے سکیں، ان کو ہنر سکھا سکیں، سکل سکھا سکیں، تاکہ یہ بچے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اور میرا خاص میسیج جو ہے فاؤنڈیشن والوں کے لیے ہے کہ دوسرے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ نارمل بچوں کے ساتھ ان بچوں کو نہیں بٹھاتے اور انکلوسیو ایجوکیشن پہ کام نہیں کرتے۔ اور جیسے کہ ایمان فاؤنڈیشن پچھلے 12 سال سے انکلوسیو ایجوکیشن اور پلس ڈسلیکسیا کے بچوں پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو وسیع کرے اور ہم ہر علاقے میں ان بچوں کے لیے ایک برانچ بنا سکیں۔ تو فاؤنڈیشن والوں کے لیے خاص میسیج ہے کہ پلیز ان بچوں کے لیے راستے ہموار کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پیدا کریں تاکہ ہر ایریے میں کم از کم یہ بچوں کو سہولت ہو اور یہ پہنچ سکیں۔ اب جیسے یہ بچی کینٹ سے وابڈا ٹاؤن میں آئی ہے، ایک دن آنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا، تو اس طرح ہر علاقے میں اگر ان کے لیے انسٹیٹیوٹ ہوں تو جو 4 دن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے وہ بھی مشکلات سے بھری ہے، وہ آسانی سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ ضرور ان بچوں کو انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم پہ کام کے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایمان فاؤنڈیشن میں جو گیسٹ آئیں گے ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے پروفیسر شیرہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ